السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات نہ ہونے کی وجہ ایک تو طبیعت صحیح نہیں تھی، اور دوسرا میں اپنے گاؤں تلمبا گئی ہوئی تھی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کچھ لکھا جائے، نئے ٹاپک پہ بات کی جائے، کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے اور یقیناً آپ مجھے مس بھی کر رہے ہوں گے۔ تو آج کا جو میں نے ٹاپک لیا ہے وہ ہے مایوسی۔ مایوسی ٹاپک میں نے اس وجہ سے سلیکٹ کیا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میری بھی طبیعت خراب تھی، کیونکہ مجھے پڑھنے کی عادت ہے اور اپنا جو پورا دن ہے وہ میں بزی رکھتی ہوں اسٹڈی میں یا کسی نہ کسی چیز میں۔ تو کچھ دنوں پہلے ایسا ہوا کہ میں ایسے لگتا تھا مینٹلی طور پہ نا ڈسٹرب ہوں، کیونکہ میرا مائنڈ ہر وقت بزی رہنا کسی نہ کسی کام میں۔ اب وہ جب کام ختم ہوتے جاتے ہیں تو پھر بھی ٹائم بچ جانا، اسٹڈی کر لی پھر بھی ٹائم بچ جانا۔ اصل میں مین چیز یہ تھی کہ زیادہ میں کتابیں پڑھتی تھی، پھر کیا ہوا کتابیں میں نے پڑھنا چھوڑ دی۔ اب میں کتاب اٹھاؤں تو پھر وہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور کتاب سے دوری کے بعد جب ایک انسان کو عادت لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ہٹ جائے پھر کیا حال ہوتا ہے۔ پھر مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو، تو پھر ایک مایوسی سی ایسے لگتا تھا کہ طاری ہو گیا، ایک ڈسٹربنس پیدا ہو گئی تھی مجھے ایسے لگتا تھا کہ آنے والے وقت میں نا میری پرسنالٹی میں گیپس پیدا ہو جائیں گے۔ تو بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، نکالا، پھر دوبارہ رفتہ تھوڑا کر کے میں نے اسٹڈی کی عادت دوبارہ اپنے اندر ڈیولپ کی ہے، جو مطلب وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی ختم ہوتی جا رہی تھی، اور ایک ایسی سٹیج آ گئی تھی کہ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اسٹڈی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ لائف اپنے فیزز کے ساتھ چینج ہوتی ہے، مگر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ لائف کیا چینج ہوئی ہے، سب کچھ ہی چینج ہو گیا۔ تو پھر دوبارہ میں نے میں گئی، میں نے سوچا میں PPSC کی تیاری کرتی ہوں، بکس وغیرہ میں لے کر آئی، اور پھر اس کے بعد تھوڑا میرا مائنڈ سیٹ ہوا، اور پھر بلکہ میں نے کیا کیا کہ میں اپنے گاؤں چلی گئی تھوڑا سا تاکہ فریش ہو جاؤں۔ اسی وجہ سے میں کوئی ویڈیو بھی نہیں بنا پا رہی تھی اور نہ میں نے کوئی بنائی۔ جب کہتے ہیں نا انسان کا دماغ ہی مینٹلی طور پہ ٹھیک نہ ہو تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ہر چیز بجھی اور اداس لگتی ہے۔ تو اسی لحاظ سے میں نے کہا چلو اپنی طبیعت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں جو مایوسی ہے، اسی ٹاپک نے سب کچھ میرے ساتھ کیا۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں مایوسی لفظ ہے تو 6 لفظوں سے مل کر بنا، لیکن اس کے اندر پوری ایسے لگتا ہے کہ کائنات کی تشکیل شامل ہے، کیونکہ مایوسی جیتے جاگتے انسان کو مار دیتی ہے، میں مجبور کرتی ہے، یہ یارو مددگار چھوڑ دیتی ہے، اور واو وی سناتی ہے، وعدوں سے مکر جاتی ہے، سین سہارا نہیں بنتی۔ مایوسی انسان کو یارو مددگار چھوڑ کر، وعدے سے مکر کر نہ سہارا دیتی ہے بلکہ اپنی دنیا میں لے جاتی ہے، اور وہ دنیا نا امیدی ہوتی ہے، جہاں انسان نہ رو پاتا ہے نہ خوش ہو پاتا ہے، بلکہ ایک ایک کر کے تمام رشتے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، کچھ دنوں پہلے اگر میں ڈسٹرب تھی، میں مایوس تھی، تو کیا ہو رہا تھا کہ کسی کے ساتھ بولنا، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مجھے اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ خالی میں ہوں اور میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ میرا کوئی دوست مخلص نہیں ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا میں کوئی ایک ایسی دلدل میں جا رہی ہوں جہاں کوئی نہیں ہے، اور مجھے ایسے لگتا تھا میرا اپنا آپ بھی میرا نہیں ہے، کہ میں مر جاؤں گی، کچھ بھی نہیں ہے، میں نے سب کچھ پا کے بھی کھو دیا۔ کس وجہ سے؟ مایوسی کی وجہ سے، کیونکہ مایوسی آپ کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مایوسی ایک گناہ ہے، یہ ہر ایک کو سوکھا کر دیتی ہے، خوشیوں کو ایک نوالے میں ہی کھا جاتی ہے، آپ کے جینے کی تمنا ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ مایوسی کے پہلے کہاڑ پر مطلب دروازے پر قدم رکھ چکے ہیں
تو آپ کا حوصلہ پست کر کے آپ کو ناکام انسان بنا دے گی، آپ کو محفل میں تنہا کر دے گی۔ آپ سوچتے رہ جائیں گے اور اتنے میں آپ تنہا ہو جائیں گے۔ مایوسی منفی سوچوں کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ خیال ہے، ایک وہم ہے جو ہم نے خود پال رکھا ہے، ہماری ذات کی، ہمارے دماغ کی خود کی تخلیق ہے جو ہمیں کسی اور رستے پہ لے کے جا رہی ہے، ہماری کامیابی کو ناکامی میں بدل رہی ہے۔ ذرا سوچئے، زیادہ سوچنا انسان کو پاگل کر دیتا ہے، تو مایوسی بھی ایک ایسا راستہ ہے جو سوچتے سوچتے اگر آپ بھٹک گئے تو یہ آپ کو اپنے راستے لے جاتی ہے، اور بعد میں آپ پچھتاتے ہیں۔ پچھتانا بھی کیا، کیونکہ جب آپ مایوس ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میرے ارد گرد کوئی بھی نہیں، اور پھر ایسے بھی لگتا ہے کہ میری ذات کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں، نہ خود کو مجھے ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ خود کی ذات کو، خود کی شخصیت کو عروج سے زوال تک لے آتا ہے، خود کو اتنا بدلتا ہے کہ ہر کوئی اسے نفسیاتی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے لگتا ہے اس کے لیے ہر رستہ بند ہو گیا ہے، اور مایوسی کا آخری موڑ جو وہ انتخاب کرتا ہے وہ ہے خودکشی۔ ہر چیز سے، ہر سانس سے، ہر بندے سے گھبرا کر وہ خود کو، اپنی سانسوں کو اپنے آپ سے جدا کر دیتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے۔ ایمائل ڈرکھائم جو سوشیولوجسٹ ہیں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ خودکشیوں کی کئی وجہ ہوتی ہے۔ سب سے بڑی وجہ اپنی ذات سے ہٹ جانا، پریشان ہونا، گھبرانا اور ایسے لگنا کہ میں نے سب کچھ پا کر بھی ہار دیا ہو، تو یہی وجہ انسان کو خودکشی کی طرف لے جاتی۔ مایوسی ایک آلود ہے، اسے اپنی ذات پر، اپنی شخصیت پر جمنے نہ دیں، ورنہ آپ کو کھوکھلا کر دے گی، آپ کو اندر سے، دماغ سے خالی کر دے گی۔ انسان مایوس بھی جب ہوتا ہے تب اسے اس طرح توجہ نہ دی جا رہی ہو، اسے محبت نہ ملے، یا اپنے آپ سے کنارہ کشی کر لے، جب اللہ کی محبت سے دور ہو، جب بہن بھائیوں کی محبت سے دور ہو، تو لہٰذا مایوسی کو خدا حافظ کہیے اور اس بے وجہ کے خول سے نکلیے۔ خوشیاں آپ کے انتظار میں ہیں، نئی زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ بے وجہ خود کو پریشان مت کیجیے، کامیابیاں، نئی روشنیاں، نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں، ان کا ہاتھ تھامیے، خود کو نکال لیجیے اس خول سے، کیونکہ آپ کو اس خول سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے رب کی ذات کے علاوہ، ایک اچھے دوست کے علاوہ۔ پر ایک اچھا دوست بھی کب تک آپ کو ٹائم دے گا؟ اگر آپ اس بھنورے میں پھنس چکے ہیں تو وہ آپ کو ایک دفعہ سمجھائے گا، 2 دفعہ سمجھائے گا، 3 دفعہ سمجھائے گا، اور پھر آپ کو یہ سوچ کر چھوڑ دے گا یہ تو ہے ہی نفسیاتی، یہ تو ہے ہی پاگل، میری کوئی بات اس کے پلے ہی نہیں پڑتی، تو کیوں اس پہ ٹائم ضائع کرنا۔ اس کی تو عادت بن چکی ہے مایوس ہو کر مایوسی والی باتیں سوچنا، لہٰذا خود کو ناسپرد کریں مایوسی کے، اپنے آپ کو بچائیے۔ ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی زندگی چاہتے ہیں، بلکہ کیا پتہ آپ کے جینے کی وجہ وہی لوگ ہوں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست احباب، وہ چاہتے ہیں آپ اس خول سے، اس چیز سے نکلیں۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، کوئی الفاظ کی ادائیگی میں
غلطی ہوگی ہو تو معذرت، کیونکہ لفظوں کی روانی میں اور یہ گفتگو یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ بولتے بولتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچھ کہہ بھی دیا ہو. تو اس لیے آپ سے معذرت کرتی ہوں، اور کل ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی اچھی بات کے ساتھ. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.